حضرت قبلہ سونا مائی صاحب خطاب کرنگے تے کندہ نو بھی وجد آئے گا۔ نون قرآن حکیم کا 23 نمبر سورہ ہے اور میں پہلی آیت کو تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ جی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح۔ قد کا معنی ہوتا ہے شک نہیں کرنا، افلح کا معنی ہے مراد کو پہنچا، افلح کا معنی ہے اس نے کامیابی حاصل کر لی۔ ماشاءاللہ، دو چار بندے ہی سبحان اللہ کہیں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن سنیں سمجھیں غور کریں۔ اللہ جی ارشاد فرمایا قد افلح، معنی ہے شک نہیں کرنا، اسے خیر ہی خیر ہے۔ نہیں، میں پھر ایک ترجمہ بدل کے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ بات سینے سے نکلے اور سینے سے دل تک اتر جائے۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا قد افلح، معنی ہے شک نہیں کرنا، اس کی کنڈ نہیں لگتی، اور اس کی کنڈ کہیں بھی نہیں لگتی۔ میرا اللہ کس خوش نصیب کے لیے یہ سند ہے۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا جس کے پاس ایک دولت ہے، ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے اس کے پاس، میرا اللہ وہ کون سی پاور ہے؟ اللہ جی نے ارشاد میں قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس کی کنڈ کبھی نہیں لگتی۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، اللہ آپ کی عمریں دراز فرمائے، آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے سننے کا پورا حق ادا کیا ہے، لیکن میں اپنی تسلی کے لیے ایک دفعہ پھر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے قد افلح المؤمنون، شک نہ کرنا اس کی کنڈ نہ زندگی میں لگتی ہے نہ جنازے میں لگتی ہے، نہ اس کی کنڈ کہیں جنازے کے بعد لگتی ہے۔ میرا اللہ کس کے لیے سند ہے؟ فرمایا جس کے پاس ایمان کی طاقت موجود ہے۔ اچھا، اب میں مستعار لے کر وہ آیت آپ سے جو آپ نے تلاوت فرمائی، میں ڈائریکٹ اس آیت پہ بھی گفتگو کر سکتا تھا لیکن نہیں کی، میں نے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ اللہ جی نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا، سنو نبی کی قربت چاہتے ہو، نبی کی قربت چاہتے ہو، تمہارا دل کرتا ہے کہ نبی تمہاری سانس سے زیادہ قریب ہو جائے؟ میرا اللہ بالکل کرتا ہے، سنیوں کا کرتا ہے، شیعوں کا کرتا ہے، دیوبندیوں کا کرتا ہے، اہل حدیثوں کا کرتا ہے۔ اللہ فرمایا پھر ایک دولت ہے، اس دولت کو لے آؤ، اس خزانے کو پالو۔ میرا اللہ وہ کون سا خزانہ ہے؟ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، نبی کا ساتھ بھی اسے ملے گا جس کے پاس ایمان موجود ہے۔ دیکھیں میں سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، 12 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 111 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ سورہ یوسف کی آخری آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ اللہ جی نے فرمایا لام معنی ہے شک نہ کرنا، فرمایا قد نہ سمجھ آئے پھر بھی شک نہ کرنا، کانا فی قصصہم، یہ جو ان کے قصے ہیں نا، قصے ان کے، یہ جو ان کے واقعات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، یہ فضول نہیں ہوتی، عبرتن لأولی الالباب، انہی میں عقل والوں کے لیے زندگی کا سلیقہ ہے۔ ان باتوں میں ان کی
وہی باتوں میں عقل والوں کے لیے زندگی کا، بھئی یہ بولے نا سارے، زندگی یہ بولے نا، زندگی کا، زندگی گزارنے کا میتھڈ ہے ان کے واقعات میں، ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں، ان کی باتوں میں، ان کے واقعات میں زندگی کا سلیقہ ہے۔ بات کون سی ہو رہی ہے؟ سورہ یوسف سے ہو رہی ہے۔ بولے نہیں سارے، سورہ یوسف۔ اب بولو گے تو یا ہے، فا ہے، سین ہے، فا ہے، اللہ کی قسم 40 گناہ تو معاف ہو رہے ہیں نا۔ 40 درجے جس نے بلند کرانے ہیں وہ کہو کون سی سورہ ہے؟ سورہ یوسف پڑھی جا رہی ہے، اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ شک نہیں کرنا ان کے ذکر میں، ان کی بات میں عقل والوں کے لیے سلیقہ ہے، ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے سبق ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں ما کان حدیثا یفترا، خبردار اگر کہیں ان کی بات چھڑ جائے، ان کا ذکر چھڑا ہو اور تم محفل میں بیٹھے ہو اور بات ان کی چھڑی ہو، گھر جا کے یہ نہ کہنا من گھڑت کسے سن کر آئے ہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدی، یہ ان کا ذکر ہی تو ہے جو میری پچھلی کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں ان کے ذکر کا، ہم نے ان کے ذکر کو بڑی ڈیٹیل سے بیان کیا ہے۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى، اور ان کا ذکر ہدایت ہے، اور ان کا ذکر ہدایت ہے، اور ان کا ذکر ہدایت ہے، ان کا ذکر ہدایت ہے۔ وَرَحْمَتًا، اور شک نہ کرنا، ادھر تم نے ان کے ذکر کی محفل کو سجایا، ادھر ہم رحمت نازل کریں گے۔ ادھر تم نے ان کے ذکر کی محفل کو سجایا، ادھر ہم رحمت نازل کریں گے۔ عبرت میں پڑھو نہ ان کے ذکر کو، سنو نہ ان کے ذکر کو، کرو نہ ان کے ذکر کو، ہدایت بھی، عبرت بھی، رحمت بھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کی تسبیح کرو بیٹھ۔ بھئی مجھے اس سورہ کے حوالے سے وہ لمحہ یاد آ رہا ہے کہ جب عزیز مصر کے تخت پر جناب یوسف رونق افروز تھے اور قوم نے آ کے مطالبہ کیا کہ اے نبی خدا، آپ نبی ہیں، ایک پرائم منسٹر ہونا چاہیے مصر کے لیے جو آپ کی سپرویژن میں نظام کی دیکھ بھال بھی کرتا ہو۔ حضرت یوسف نے تخت چھوڑا اور حجرہ عبادت میں جا کے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے عرض کرتے ہیں پالنے والے، قوم کا تقاضا ہے ایک پرائم منسٹر چاہیے قوم کے لیے۔ قدرت نے فرمایا میرا یوسف، تیرے مصر کی فلاں بستی میں ایک مستریوں کا ترخان لڑکا جو سارا دن لکڑیاں چلاتا ہے اور کاٹتا ہے اور بیچتا ہے، اسے بلاؤ اور مصر کے تخت پر وزیر اعظم بنا کر بٹھا دو۔ حضرت یوسف حجرہ عبادت سے تخت پر آئے، فرمایا اس نام کا نوجوان جو ترخانوں میں سے ہے اسے بلایا جائے۔ جب بلایا گیا فرمایا یہ عزیز، یہ تخت ہے پرائم منسٹر کا، یہاں بیٹھ جاؤ، آج سے تم وزیر اعظم ہو۔ اب بندے تھوڑے چونکے کے نبی خدا، بھئی بڑے بڑے خاندانوں کے ہوتے ہوئے یہ ایک نوجوان مصریوں کا وزیر اعظم بنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسکرا کے یوسف نے جواب دیا یہ میں نے نہیں بنایا، اللہ بنا رہا ہے۔ اب پوچھا کہ عالم بنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آپ پھر حجرہ عبادت میں گئے، جا کے سجدہ کیا، اور سجدہ کر کے عرض کرتے ہیں پالنے والے یہ نوجوان جو وزیر اعظم بنا اس کی وجہ کیا ہے؟ قدرت نے فرمایا یوسف آپ کو یاد ہے ایک دن زلیخا نے آپ کی عزت پر حملہ کیا تھا؟ آپ کو یاد ہے جب زلیخا نے آپ کی عزت پر حملہ؟ جی مالک وہ تو یاد ہے۔ یوسف پھر آپ کو یاد ہے ایک چھوٹے سے بچے نے آپ کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے آپ کی گواہی دی تھی؟ جی مالک وہ بھی۔ اللہ نے فرمایا یوسف یہ وہی بچہ ہے جسے آج ہم نے وزیر اعظم نہیں، میرا اللہ پتا چلا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم ایسا ہو جو نبی کی عزت پر پہرا دینا جانتا ہو۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں کہہ چکا ہوں، میں ایک دفعہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ وزیر اعظم ایسا ہو جو نبی کی عزت پر پہرا دینا جانتا ہو۔ میں نہیں آگے چلوں گا، آپ چپ ہیں، سبحان اللہ صبح کہہ لیجئے گا۔ میں پھر تیسری دفعہ آپ کو تکلیف دے رہا ہوں، مصر کا وزیر اعظم ایسا ہو جو یوسف کی عزت پر پہرا دینا جانتا ہو۔ اب
अभी नहीं आपको सबक मिला? यूसुफ के इलाके का वजीर आजम यूसुफ की इज्जत पर पहरा देने वाला होना चाहिए। जमाने वालों, पाकिस्तान का वजीर आजम मोहम्मद की इज्जत पर पहरा देने वाला होना चाहिए। जिसे समझ आई है वो चुप क्यों बैठा हुआ है मेरे सामने? फरमाया शक ना करना, तुम उनका जिक्र तो छेड़ो, तुम उनकी बात तो छेड़ो। उनकी बात में हिदायत है, उनकी बात में सबक है, उनकी बात में इबरत है, उनकी बात में रहमत है। भाई आप चुप हैं, इधर उधर देख रहे हैं। जब आप पूरी तरह मतनगोश होंगे तो मैं जल्दी से आयत को आगे पढ़ूंगा। उनकी बात में सबक है, उनकी बात में हिदायत है, उनकी बात में रहमत है। भाई मुझे सारे बताओ, 4-5 बंदे सुभान अल्लाह तड़प के कह रहे हैं, बाकी चुप करके मेरी शक्ल देख रहे हो। मुझे बताओ कि उनकी बात में इबरत है? भाई बोलो सारे इबरत। लफ्ज़ इबरत बोलो सारे, कुरान पढ़ो। क्या है? हिदायत। क्या? हिदायत। रहमत। क्या? यार जो बंदा रहमत कह रहा है ना, अल्लाह की कसम उसके 40 गुना माफ हो गए हैं। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, बैठे बैठे के 40 दर्जे बुलंद हो गए हैं अल्लाह की बारगाह में। अब जिसने 40 नेकियां लेनी है ऊंची आवाज से कहो, क्या है? रहमत। क्या है? मेरा अल्लाह समझ आ गई। कुरान इबरत देता है, कुरान हिदायत देता है, कुरान रहमत देता है, पर मैं सबको नहीं देता। आगे पढ़ो, लिकौमी युमिनून, ये उसे मिलता है जिसके पास ईमान की दौलत मौजूद है। जिसके पास ईमान की, नहीं मैं नहीं समझा सका, मैं सूरह बनी इसराइल पढ़ो। फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाउन, कुरान तो शिफा है, कुरान तो शिफा है। या अल्लाह सबके लिए फरमाया नहीं, जिसके पास खरीदने की कैपेसिटी और करेंसी मौजूद है। मेरा अल्लाह वो करेंसी कौन सी है जो कुरान से शिफा खरीद सकती है? फरमाया ईमान। ईमान वो करेंसी है जो कुरान से शिफा। मुझे सूरह हूद याद आ रही है, 11 नंबर सूरा है, मुझे 120 नंबर आयत याद आ रही है। आप चुप बैठे हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। नहीं